السلام علیکم۔ کرونا وائرس 1960 میں پہلی بار متعارف ہوا۔ اس وائرس کے 13 اقسام میں سے 7 اقسام ایسی ہیں جو اپنی حالت تبدیل کر کے انسانوں کو متاثر کرتی ہیں، اور باقی کی 6 اقسام صرف جانوروں تک محدود ہیں، جن سے مرغیاں، خنزیر، سانپ اور چمگادڑ متاثر ہوتے ہیں۔ کرونا وائرس دودھ دینے والے جانوروں اور پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ انفلوئنزا کی ایک قسم ہے جو ناک کے ذریعے پھیپھڑوں میں منتقل ہوتا ہے، جس سے وائرس سے متاثر ہونے والے فرد کو سانس لینے میں تکلیف اور دشواری ہوتی ہے۔ کرونا وائرس کی انسانوں کے لیے مہلک ترین قسموں میں سے 3 ابھی تک چین سے دریافت ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کی یہ قسم سانس کی اوپر والی نالی کو متاثر کر کے سانس کے نچلے نظام کو مکمل خراب کر دیتی ہے، جو جان نکال دینے والے نمونیا سے لے کر فلو کا موجب بنتی ہے۔ کرونا وائرس سے متاثر افراد نے چین میں بدہضمی، بخار، سردی لگنے اور کھانسی کی شکایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موذی امراض سے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا: اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں برص کی بیماری سے، پاگل پن سے، کوڑ کی بیماری سے اور تمام نکائص سے اور تمام موذی بیماریوں سے۔ مدینے میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں مبتلا ہونے والے افراد کو اپنا شہر چھوڑنے سے منع فرمایا، تاکہ یہ مرض دوسرے علاقوں میں صحت مند افراد میں منتقل نہ ہو جائے۔ مسلم شریف کی جلد نمبر 2 میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون اور متعدد بیماریاں ایک عذاب الہی ہے جو پہلی امتوں پر مسلط کیا گیا۔ جب کسی علاقے یا شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تو ضروری ہے کہ متاثرہ شہر کے باشندے اپنا علاقہ چھوڑ کر نہ جائیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے شہر کے لوگ متاثرہ شہر یا علاقے میں نہ جائیں۔ یہ ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمائی، دنیا کے ماہرین کو آج ماننے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اب جانتے ہیں کیا ماسک پہننے سے اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ چین میں کرونا وائرس کے حالیہ پھیلاؤ کے بعد ماسک پہننے کا استعمال بڑھ گیا ہے، جبکہ ایسے ہی ماسک بڑے پیمانے پر پائے جانے والی فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے بھی پہنا جاتا ہے۔ ماہرین فضا سے پھیلنے والی وائرس سے بچاؤ میں ماسک کے افیکٹو ہونے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے شواہد ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماسک پہننے سے وائرس کو ہاتھوں سے منہ تک روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ کی سینٹ جارج یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر ڈیوڈ کیرنٹن نے BBC نیوز کو بتایا کہ عام استعمال کے سرجیکل ماسک فضا میں موجود وائرس یا بیکٹیریا سے بچاؤ کے لیے بہت پر اثر ثابت نہیں ہوئے ہیں، اور زیادہ تر وائرس اسی طریقے سے پھیلے تھے۔ ماسک کی ناکامی کی وجہ ان کا ڈھیلا ہونا، ہوا کی صفائی کے فلٹر کا نہ ہونا اور آنکھوں کے بچاؤ کا کوئی انتظام نہ ہونا تھا، لیکن یہ ماسک کھانسی یا چھینک کی ہیومیڈیٹی میں موجود وائرس سے بچاؤ اور ہاتھ سے منہ تک وائرس کی منتقلی کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے تھے۔ ایک اور ڈاکٹر کنور بیم فورڈ کوئن یونیورسٹی میں تجرباتی ادویات کے انسٹی ٹیوٹ سے منسلک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں صفائی سے متعلق سادہ سی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت زیادہ سود مند ہے۔ جب چھینک آئے تو منہ ڈھانکنا، ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھونے سے پہلے انہیں منہ پر نہ لگانا ایسے اقدامات ہیں جو سانس کے ذریعے وائرس کی منتقلی روکنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ کے قومی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ فلو پیدا کرنے والے وائرس وغیرہ سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو گرم پانی اور صابن سے باقاعدگی سے دھویا جائے۔ جتنا بھی ممکن ہو اپنی آنکھوں اور ناک کو چھونے سے گریز کریں۔ ماسک کو صحیح طریقے سے پہننا چاہیے اور اسے تبدیل بھی کرتے رہنا چاہیے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.